أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے اہل تورات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اہل تورات یعنی یہود، ان کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے تھے وہ اپنے مفاد کے حساب سے ان کا استعمال کرتے تھے۔ اگر ان آیات سے ان کا اپنا فائدہ ہوتا تو اسے ظاہر کرتے، اگر اس سے ان کا نقصان ہوتا، ان آیات سے انہیں ان کے جرائم کی کوئی سزا ملنی ہوتی، تو ایسی صورت میں ان آیتوں کو وہ چھپا لیتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ زنا کا مسئلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان لوگوں کے درمیان زنا کی سزا ان کی کتاب تورات سے نافذ کر دی جائے بجائے قرآن مجید کے، کیونکہ وہ لوگ تورات کو مانتے ہیں، تو تورات کے حساب سے ہی انہیں سزا دی جائے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب میں تورات میں زنا کی سزا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کو کالا کر دیا جائے اور اس طرح سے اس کو قوم کے سامنے رسوا کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ تو وہاں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کے بارے میں یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ درست نہیں ہیں، ان سے کہیے کہ تورات لے کر آئیں اور ہمارے سامنے پڑھ کر دکھائیں کہ زنا کرنے والے کا نتیجہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو وہ لے کر آئے اور لانے کے بعد تورات کی آیتیں پڑھنے لگے، اور جہاں پر اس کی سزا کا ذکر تھا اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اور اس سے اوپر کا پڑھتے تھے اور ہاتھ جہاں رکھا تھا اس کے نیچے کا پڑھتے تھے، درمیان میں جہاں پر وہ سزا موجود تھی اس کو انہوں نے چھپا دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ کے نیچے جو آیت ہے وہ پڑھیں۔ جب وہ آیت پڑھی گئی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص زنا کرے اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ خود کا قتل کرے، اس لیے وہ اپنے آپ کو یا اپنی قوم کے اس زانی کو بچانے کے لیے وہ آیت کو چھپا رہے تھے۔ تو ایسے ہی ایک دوسرا واقعہ ان کے درمیان میں پیش آیا تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 45 نازل فرمائی تھی۔ کبھی زنا کی سزا کو چھپاتے تو کبھی قتل کی سزا کو چھپایا کرتے تھے۔ تو قتل کی سزا بھی کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو بنو نذیر اور بنو قریظہ جو مدینہ میں
یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کا معاملہ یہ تھا کہ بنو نذیر قبیلہ تھوڑا سا طاقتور تھا، بنو قریظہ یہ کمزور قبیلہ تھا۔ اگر کبھی بنو نذیر والوں نے بنو قریظہ کو، ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو سزا کے طور پر ان سے دیت لی جاتی تھی، یعنی کچھ معاوضہ لے لیا جاتا تھا اور بنو نذیر کے آدمی کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے۔ لیکن اگر بنو قریظہ نے بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو بدلے میں باقاعدہ وہ تورات کا حکم لا کر اس آدمی کو قتل کرتے تھے۔ تو یہ تورات کی اس آیت، اس کا قانون اس پر نافذ کرتے تھے جو کمزور ہوتے تھے، اور جو طاقتور ہوتے، بڑے لوگ ہوتے، ان پر نافذ نہیں کرتے، ان کو ڈھیل دیتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک معاملہ پیش آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ بنو نذیر والا قاتل ہو یا بنو قریظہ والا قاتل ہو، قاتل اس میں کا ہو یا اس میں کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قاتل کو ہر حالت میں قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر، یہود پر، اہل کتاب پر لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے تورات میں کہ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہے، قتل کے بدلے اس کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اگر کسی نے آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، وَالْأُذُنَ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک ہے، کسی نے کسی کی ناک کاٹی تو بدلے میں اس شخص کی بھی ناک کاٹی جائے گی، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان ہے، کسی نے اس کے کان کو زخمی کیا، کان کو نقصان پہنچایا، کان کاٹ دیا تو بدلے میں اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اگر دانت توڑ دیا، دانت کو زخمی کر دیا تو بدلے میں اس شخص کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور بھی کسی طرح کے زخم ہیں، کسی نے کسی کو زخمی کر دیا تو بدلے میں اس کو اسی طرح کا زخمی کر دیا جائے گا، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، اب اس میں سے کوئی اگر معاف کر دے، اس میں سے کوئی اگر معاف کر دے، یعنی جس کے ساتھ برا ہوا ہے وہ معاف کر دے، اگر کسی کا قتل کر دیا تو جس کا قتل کیا تو وہ تو چلا گیا، معاف کون کرے گا؟ اس کے گھر والے، اگر اس کے رشتہ دار، اس کے گھر کے لوگ اس قاتل کو معاف کر دیں، یا پھر جن کی آنکھ پھوڑی گئی، جن کے ناک کو، کان کو، دانت کو نقصان پہنچا ہے، یہ اگر نقصان پہنچانے والے کو معاف کر دے فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، یعنی وہ حد سے تجاوز کرنے والا، وہ گناہ کرنے والا، اس کا گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا، اور ساتھ میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آدمی جس شخص نے معاف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہیں، یعنی ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں دنیا میں امن قائم کرنے کا، انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے احترام کرنے کا بہت بڑا نظام بتا دیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ نفس کے بارے میں، جان کے بارے میں یہ فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے،
قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص یعنی اگر قاتل جس شخص نے کسی کا قتل کیا ہے، اگر اس قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے تو یہ قتل کرنے میں تم سب کے لیے بہترین زندگی ہے، تم سب کے لیے اطمینان ہے، سکون ہے۔ قاتل کو قتل کرنا چاہیے، اس سے ملک میں یا معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد یا جرائم پیشہ نہ ہو، کبھی جرم کرنے کا ارادہ کرنے والا ہو تو ایسے لوگ ایسی سزا کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے علاقے میں جرائم نہیں کرتے۔ اور ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر بعض علاقوں میں یہ قوانین موجود ہیں۔ ابھی قریب کی بات ہے، سعودی عرب کے اندر جو قصاص کا معاملہ تھا، میڈیا میں کافی چرچا میں ہے، کافی مشہور ہوا وہ واقعہ۔ ایک رشتہ دار شخص نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، دو نوجوان بچے ہیں، ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ اب جو قاتل کے گھر والے ہیں وہ مقتول کے وارثین سے، اس کے والد سے، اس کے بھائی سے، اس کے رشتہ داروں سے آ کر معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دیجیے، کیونکہ قرآن مجید میں معافی کا بھی ذکر ہے کہ اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو معاف ہو جائے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ، اگر وہ معاف کر دے تو معاف کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس نے معاف کیا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا یہ معافی۔ اور جس نے قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے اس کے لیے بھی کفارہ ہے کہ وہ بھی یہاں پر سزا سے بچ جائے گا، اس کو زندگی ملے گی، لیکن یہ اس کے اختیار میں ہے، یا تو معاف کرے یا پھر دیت لے لے۔ دیت عام طور پر جو دیت کا ذکر آتا ہے وہ ہے ایک قتل کے بدلے میں 100 اونٹ، ایک قتل کے بدلے میں 100 اونٹ، اس کی دیت 100 اونٹ ہوگی۔ لیکن اگر سامنے والا اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہے اور یہ مقتول کے وارثین اسے قبول کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ درست ہے، دیت دے کر بھی معاف کرایا جا سکتا ہے اور بغیر دیت کے بھی معاف کرایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرے، دیت بھی نہ لے، تو پھر ہر حالت میں اس قاتل کو قتل کرنا ہے۔ اور ہم نے ابھی دیکھا قریب میں کہ کس طرح سے قاتل کے رشتہ دار، اس کے قبیلے کے لوگ سب مقتول کے وارثین سے، اس کے والد سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ معاف نہ کر کے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، معاف نہ کر کے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ان کا وہ حق تھا۔ اسلام نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے، چاہے وہ معاف کرے چاہے معاف نہ کرے۔ معاف نہ کرنا بھی بہتر ہے، معاف کرنا بھی بہتر ہے۔ بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ جب بھی ایسے قتل ہوتے ہیں تو قاتل کے وارثین، قاتل کے رشتہ دار مقتول کے باپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور معافی کی درخواست کر دیتے ہیں، روتے ہیں، کچھ ایسے اشعار پڑھتے ہیں، کچھ تو تحفے تحائف کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ لے کر معاف کر دیتا ہے اور کبھی وہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسا ماحول بنتا جاتا ہے کہ چلیں اگر قتل ہو گیا تو معافی کروا لیں گے، قتل ہوا تو معافی کروا لیں گے۔ یہ بار بار معاف ہو جانا بھی باقاعدہ مجرمین کے لیے یہ ہمت افزائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس طرح سے ہمیشہ معافی بھی یہ معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس طرح کا قتل ہونا باقاعدہ سب کی نگاہوں کے سامنے، ان کے ماں باپ کے سامنے، قاتل کے ماں باپ کو تکلیف ہو، اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہو، اس کے قبیلے کے لوگوں کو تکلیف ہو، اس میں زندگی ہے۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیونکہ اس سے پہلے ان کے اس بچے نے جس کا قتل کیا تھا اس کے بھی ماں باپ کو تکلیف ہوئی تھی، ایسے ہی جیسے یہاں تکلیف ہوئی ہے، اس کے بھی خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی جیسے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب آپ کو خود کو تکلیف ہوگی تب جا کے احساس ہوگا، اور وہ گناہ کرنے سے انسان 1000 بار سوچے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور جہاں اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح کا نظام ہے، وہاں اس نظام میں، اس علاقے میں امن ہے۔ اور آج کے دور میں بھی 2023 جہاں کہتے ہیں کہ فتنے کا دور ہے، دنیا الگ الگ سمتوں میں جا رہی ہے، اس دور میں بھی بعض ملکوں کا اسلامی قوانین پر سختی سے قائم اور دائم رہنا، اسلامی قوانین کو نافذ کرتے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک کے مسلمان اس ملک کو جہاں پر یہ نظام بنا ہوا ہے، سعودی عرب، وہاں کے عوام کو، وہاں کے ائمہ کرام کو، وہاں کے بادشاہوں کو، وہاں کے شہزادوں کو ایسی نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایسی گندی زبان سے ان کو یاد کرتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو یہودیوں سے نفرت ہے یا مسلمانوں سے نفرت ہے۔ ان مسلمانوں سے ان کو سب سے زیادہ نفرت ہے جو مسلمان اپنے ملک میں اسلامی قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں، جو حکمران ایسے زمانے میں بھی اسلامی قوانین پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ انہیں یہ کبھی طاغوت کہتے ہیں، کبھی یہودی کہتے ہیں، کبھی نہ جانے کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں، اور جو مسلمان اپنے ملک میں اسلام کا ایک بھی نظام نافذ نہیں کرتا ان کو اپنی زندگی کا ہیرو بناتے ہیں۔ تو یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اسلامی قوانین کو ناپسند کرتی ہے، اسی لیے مسلم اکثریتی علاقے یا اکثر مسلم ممالک میں اسلامی قوانین دور دور تک نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے ملک میں بھی کبھی کبھار غیر مسلم یہ اپیل کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وہ اسلام کا نظام نافذ کر دیا جائے زانی کے لیے۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے اسلام کا قانون نافذ کر دیا جائے۔ کبھی کبھار یہاں کے بڑے بڑے لیڈروں نے باقاعدہ یہ اپیلیں کی ہیں، لیکن مسلم ملکوں کے علماء، مسلم ملکوں کے لیڈران کبھی اپنے ملک میں اسلامی قوانین کی تحریکیں نہیں چلاتے کہ ہمارے ملک کو اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے۔ وہ تو یورپی قانون چاہتے ہیں، اور جہاں اسلامی قوانین موجود ہیں اس ملک کو سب سے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے جو نسل ہیں ان لوگوں کو وہ توفیق عطا فرمائی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے، وہ لوگ آج بھی ساری دنیا کے مسلم حکمرانوں کے لیے ایک آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید کا یہ فرمان جو 1400 سال پہلے نازل کیا تھا، آج 2023 میں بھی وہ اس پر اپنے ملک میں عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، معاملہ تو تورات اور یہود سے متعلق تھا، لیکن یہاں پر اشارہ مسلمانوں کی طرف بھی ہے۔ یہ قصاص کی آیتیں یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، یہ یہود کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید میں اس آیت کو باقی رکھا، اور امت محمدیہ میں بھی یہ قانون کو باقی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک بچی کو باقاعدہ 2 پتھروں کے بیچ میں رکھ کر اس کا سر کچل دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو ابھی وہ بچی مری نہیں تھی، تھوڑی سی جان موجود تھی۔ اسے پوچھا گیا کہ آپ کو قتل کس نے کیا ہے، یہ کس نے آپ پر حملہ کیا؟ اس نے کہا ایک یہودی نے۔ تو اس کی تحقیق کی گئی، اسے تلاش کیا گیا کہ آخر اس بچی کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ بعد میں بچی کا انتقال ہو گیا، اس یہودی کو پکڑا گیا اور پکڑ کے
جس طرح سے جس انداز سے اس نے اس بچی کا قتل کیا تھا کہ بچی کو پتھر پر لٹا کر ایک بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر مارا تھا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا گیا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جیسے تم نے قتل کیا تھا اسی طرح سے تمہیں یہاں پر قتل کیا جائے گا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قصاص نافذ کیا ہے، قاتلین کو ہو ایسی سزائیں دی ہیں۔ کسی نے کسی کو زخمی کیا تو اسی طرح سے اس کو زخمی کیا گیا، اللہ یہ کہ سامنے والے معاف کر دیں، دیت لے کر معاف کریں یا بغیر دیت لے کر معاف کریں۔ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ حد نافذ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر معاف نہیں کرتے ہیں تو اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا یا اسے بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلم ممالک کو اپنے اپنے علاقے میں یہ قصاص کا قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کے ملک میں امن ہو، وہاں کے انسانوں میں، وہاں کی آبادی میں، وہاں کے رہنے والے باشندوں میں امن ہو، کوئی ایک دوسرے پر تجاوز نہ کریں۔ اور اس طرح کے قوانین ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر غیر مسلمین کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی محلے میں جب دل میں آتا ہے کسی کو مار دیتے ہیں۔ وہ فلاں پہلوان نے فلاں کو مار دیا، فلاں راؤڈی شیٹر نے فلاں پر حملہ کر دیا، فلاں راؤڈی شیٹر کو قتل کر دیا گیا۔ جب خبریں دیکھتے ہیں تب یہ محلے میں، وہ گلی میں، وہ فلاں جگہ مسلمانوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، بس تھوڑے سے ادھر ادھر پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر آزاد گھومنے لگتے ہیں۔ جب مجرم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو آزادی ملے گی، اسے سزا نہیں ملے گی، ظاہر سی بات ہے مجرم کے اندر ہمت آئے گی، مجرم جرائم کرتا رہے گا، اور جو مظلوم ہیں، مجبور لوگ ہیں، مارے جاتے رہیں گے۔ تو علاقے میں غریبوں کی حفاظت کرنا ہے، کمزوروں کی حفاظت کرنا ہے، ہر انسان چین و سکون سے سوئے، یہ اگر نظام بنانا ہے تو اس کے لیے قصاص بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔